ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. درود و سلام ہو بالمعموم تمام انبیاء کرام پر اور بالخصوص جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہم صلی وسلم علیہ. دین اسلام کے اندر جہاں پر عبادات کے اندر اخلاقیات کے اندر باقی اور دیگر امور کے اندر سختی کا حکم ہے کہ سختی کے ساتھ نماز کی پابندی کی جائے, سختی کے ساتھ باقی جو دیگر احکامات ہیں ان کو بجا لانے کی کوشش کی جائے. اسی طرح وہاں پر نرمی کے پہلو بھی ہیں, شفقت کے پہلو بھی ہیں کہ عبادات کے اندر جہاں پر سختی ہے وہاں نرمی بھی ہے, اخلاقیات کے اندر جہاں پر سختیاں ہیں وہاں نرمیاں بھی ہیں. اسی طرح حدود اللہ کے اندر جہاں پر سختیاں ہیں وہاں نرمیاں بھی ہیں. سے بے شمار چیزیں ہیں. دین اسلام کے اندر دونوں چیزیں ہیں, سختی بھی ہے تو نرمی بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ سختی سختی ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ نرمی ہی نرمی ہے. نہیں, دونوں چیزیں, سختی بھی ہے نرمی بھی ہے. آج مختصر سے ٹائم کے اندر ہم بیان کریں گے انشاءاللہ کہ دین اسلام کے اندر کن کن مقامات پر نرمی اور شفقت کا ذکر ہے اور کن کن امور کے اندر سختی کا ذکر ہے. نرمی
اور شفقت کے لیے عربی زبان میں 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ نمبر 1 الشفقہ، یہ بھی عربی زبان میں استعمال ہوا، اور اس کے علاوہ الرأفہ، یہ بھی عربی زبان کے اندر نرمی کے لیے استعمال ہوا۔ تیسرا جو لفظ وہ یہ ہے الرفق، رفق بھی عربی زبان میں نرمی کو کہتے ہیں۔ یہ تینوں الفاظ قرآن میں بھی بیان ہوئے ہیں اور احادیث کے اندر بھی بیان ہوئے ہیں۔ الشفقہ اس کا معنی شفقت، الرفق اس کا معنی نرمی، الرأفہ اس کا معنی شفقت اور نرمی دونوں ہیں۔ نرمی، شفقت، اس کا جو اصطلاحی معنی وہ یہ ہے کہ آدمی سامنے والے کی خیر خواہی کرتے ہوئے اس کے ساتھ نرمی کرے، اس پر شفقت کرے، اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرے، خیر خواہی کی خاطر آپ نرمی کریں، اس کے لیے اس کے اندر اس کی بھلائی ہو، یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ آپ اس کے ساتھ نرمی کریں اور نرمی کرنے کی وجہ سے اس کا الٹا نقصان ہو، بظاہر تو وہ خوش ہوتا ہے کہ وہاں صحیح ہے میرے لیے، لیکن اس کے لیے نقصان کا باعث ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس کو رفق، شفقہ اور رأفہ نہیں کہتے۔ نرمی کے اندر جو اصطلاحی تعریف استعمال ہوئی عربی زبان میں یہی ہے کہ سامنے والے کی خیر خواہی، اچھائی سمجھتے ہوئے، سوچتے ہوئے اس کے ساتھ آپ نرمی کریں، اس پر آپ شفقت کریں، اس کے لیے آسانی کریں، اس پر آپ مہربانی کریں۔ یہ ہے شفقت اور نرمی، رفق، رأفہ، یہ عربی زبان میں 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ بہرحال علماء نے اور بھی اس کی تعریفیں لکھی ہیں، جو صحیح تعریف وہ یہی ہے کہ سامنے والے کی اچھائی، خیر خواہی سوچتے ہوئے، سمجھتے ہوئے آپ اس کے ساتھ نرمی کریں۔ قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات پر یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ہم نے آپ پر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پر بہت بڑا احسان کیا کہ تمہیں میں سے ہم نے ایک رسول کو بنا کر بھیج دیا، وہ ایسا رسول ہے حریص علیکم بالمؤمنین، اس کے دل کے اندر اتنی حرص ہے مومنوں کے حوالے سے کہ مومنوں کو جہنم سے پھینکتا ہے واپس اور جنت میں داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا ہم نے رسول آپ لوگوں کے لیے انتخاب کیا، آپ ہی میں سے مومنوں کے حوالے سے اس کے دل کے اندر یہ حرص ہے کہ مومن کہیں ناکام نہ ہو جائے، مومن کہیں جہنم میں داخل نہ ہو جائے، دنیا اور آخرت میں کہیں مومن خسارہ پانے والے نہ ہو جائیں۔ یہ اس کے دل کے اندر حرص ہے، اور وہ نبی رؤوف الرحیم بھی ہے، نرم بھی ہے، رحم بھی کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کے دل کے اندر سختی نہیں، نرمی بھی ہے، نرمی کا پہلو بھی ہے، مبشر و نذیرہ بھی ہے، خوشخبریاں دیتا ہے، جنت کی بشارتیں بھی سناتا ہے، جنت کے حوالے سے باتیں بھی کرتا ہے، ترغیب بھی دلاتا ہے، جنت کی نعمتیں بھی ذکر کرتا ہے، اور نذیرہ، جہنم سے ڈراتا بھی ہے، جہنم کی ہولناکیاں، جہنم کی آگ، جہنم کے گڑھے، جہنم کے اندر عذاب ہیں، یہ سارے کے سارے وہ ڈراتا بھی ہے، بتلاتا ہے۔ دونوں پہلو ہیں نبی کے اندر، بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن اشد بھی ہے، سخت بھی بہت ہے۔ اسی ہم آگے مثالیں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کسی کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ،
اے ہمارے محبوب، اگر آپ نرم دل نہ ہوتے، آپ کا اخلاق اچھا نہ ہوتا، تو یہ جو پروانے آپ کے ارد گرد گھوم رہے ہیں صحابہ کرام، یہ آپ کے قریب ہی نہ آتے۔ آپ کے قریب اس لیے آئے ہیں کہ آپ بڑے نرم دل ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، آپ بڑے نرم دل ہیں، آپ کے اندر بڑی نرمی ہے، بڑی مہربانی آپ کے اندر، تو جس کی وجہ سے یہ پروانے، یہ ستارے آپ کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اگر یہ وصف آپ کے اندر نہ ہوتا تو یہ آپ کے قریب بھی نہ آتا۔ اور بھی کافی سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ذکر کیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ذکر کیا اسی چیز کا، کہ انبیاء کرام کے اندر بھی یہ خصوصیات موجود تھی کہ جہاں ان کے اندر سختیاں تھیں وہاں نرمیاں بھی تھیں، وہاں ان کے دل کے اندر شفقتیں بھی تھیں، مہربانیاں بھی تھیں، آسانیاں بھی کرتے تھے اپنے لوگوں کے لیے۔ تو بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، انبیاء کرام کے بارے میں بھی اس کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد احادیث کے اندر بھی اس کا کثرت سے ذکر آتا ہے، بے شمار حدیثیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ، اے عائشہ، ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ بہت بڑے نرم دل ہے، سب سے زیادہ نرم دل اللہ تعالیٰ ہے، یحب الرفق، اور نرمی کو پسند فرماتے ہیں، نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ پھر آگے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے پر اس آدمی کو وہ کچھ عطا کرتے ہیں جو اس کو عطا نہیں کرتے جو نرمی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کا کرم ان لوگوں پر ہوتا ہے جو نرمیاں کرتے ہیں، جو آسانیاں کرتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں پر جو تنگیاں پیدا کرتے ہیں، مشقتیں، مشکلات، مسائل کھڑا کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نعمتیں اور رحمتیں، اللہ تعالیٰ اپنا فضل ان کو نہیں دیتا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس آدمی سے سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں جو لوگوں کے لیے نرمیاں کرتا ہے، آسانیاں کرتا ہے، اس سے یاد اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں محبت فرماتے ہیں۔ بے شمار حدیث ہیں اس کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشفق تھے، وہاں پر اپنی امت کو بھی اسی کی ترغیب دلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی دکھلایا اور لوگوں کو بتلایا بھی کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح نرمی کرنی ہے، کس طرح برتاؤ کرنا ہے، کس طرح آسانیاں کرنی ہے، کہاں کہاں آسانیاں کرنی ہے، کہاں کہاں مسلمانوں پر سختیاں کرنی ہیں۔ بے شمار واقعات موجود ہیں حدیث کے اندر جو کہ اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عملی طور پر بتلایا کہ آپ لوگوں کے لیے نرمیاں کریں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک روز مسجد میں بیٹھے تھے، مسجد نبوی کے اندر۔ مسجد نبوی یہ وہ مسجد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کے اندر سب سے پہلے مسجد بنائی، اور اس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ اس مسجد کی فضیلت یہ بھی ہے، اگر کوئی آدمی ایک وہاں پر نماز پڑھتا ہے تو 1000 نماز کا اس کو ثواب ملتا ہے، اور یہ حدود حرم کے اندر ہے، اور بھی اس کے کافی سارے فضائل موجود ہیں۔
صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ میں ایک روز مسجد نبی کے اندر موجود تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ جاء اعرابی، ایک دیہاتی آیا، ایک بدوی آیا، دیہاتی آیا۔ دیہاتیوں کا ایمان شہری سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاعراب اشد کفرا ونفاقا، یہ جو دیہاتی لوگ ہیں اگر کفر میں آ جائے اس سے زیادہ کوئی سخت نہیں، ان سے زیادہ نفاق پر آ جائے ان سے زیادہ کوئی بڑا منافق نہیں، اگر یہ ایمان پر آ جائے ان سے کوئی بڑا ایماندار نہیں۔ جاء اعرابی، ایک دیہاتی آیا، وہ مسجد میں داخل ہو گیا۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد اس آدمی نے کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا مسجد کے اندر۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا، بڑی پریشان ہو گیا، اس نے کیا حرکت کی کہ مسجد کے اندر اس نے پیشاب کر دیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا، ہم نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ دیکھا، اس نے فرمایا کہ ساتھیوں کہا ضرور اس کو چھوڑ دو اس کو، پیشاب کرنے دو اس کو۔ جب پیشاب کر کے فارغ ہو گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیہاتی کو بلایا، بلانے کے بعد فرمانے لگے ان المساجد لبیوت اللہ، یہ جو مسجدیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، یہ مساجد یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں۔ وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ، ان مساجد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، ان مساجد میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، ان مساجد میں نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہ ہم نے کیا کر دیا، ہم نے پیشاب کر دیا مسجد کے اندر۔ تین مقاصد آخر مسجد کی بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، نماز ادا کرنے کی جگہ۔ یہ کام کرنے کے لیے مساجد ہیں۔ یہ ہم نے کیا کرنے مسجد پیشاب کر دیا، دیہاتی خاموش ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ پانی کا ڈول لایا جائے۔ پانی کا ڈول لایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جہاں پر اس نے پیشاب کیا وہاں پر پانی بہا دیا جائے۔ پانی بہا دیا گیا اور پاک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی کو چھوڑ دیا، کچھ نہیں کہا، نہ ڈانٹا نہ کوئی سزا دی، کچھ نہیں کہا۔ تھوڑا سا سمجھایا کہ مساجد ان مقاصد کے لیے، نہ کہ ان کاموں کے لیے جو آپ نے کیا۔ دیہاتی خاموشی سے باہر چلا گیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جیسے ہی باہر گیا تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس اندر آتے ہیں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے، کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ معلوم ہوا کہ وادی مسلمان نہیں تھا، اگر مسلمان ہوتا تو مسجد پیشاب نہ کرتا، وہ کافر تھا، لیکن بعد میں مسلمان ہو گیا۔ مسلمان کیسے ہو گیا، کیوں مسلمان ہوا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام مسلمانوں کو نہ منع کرتے، وہ ڈانٹتے، اس کو گالی دیتے، برا بھلا کہتے، اس کو اس کی پٹائی بھی کر دیتے، کبھی راہ راستہ آتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کوئی سزا دے دیتے، کبھی نہ راہ راستہ آتا۔ کچھ امور ایسے ہیں وہاں پر نرمی اختیار کرنا یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ بظاہر آدمی جب نرمی کرتا ہے تو دوسرے لوگوں کو بڑا برا لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا، لیکن اس کے فوائد بعد میں سمجھ آتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کے ساتھ اس معاملے کو دیکھا، بڑے شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو سمجھایا۔ اس کا فائدہ کیا نکلا؟ وقتی طور پر صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سزا نہیں دی اور ہمیں الٹا منع کر دیا کہ اس کو کچھ نہ کہیں، لیکن بعد میں یہ فائدہ کہ مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ تو اس طرح کے بے شمار واقعات موجود ہیں، صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، جب مدینہ کے قریب پہنچے تو رسول اللہ فرمایا کہ مسلمانوں، صحابہ کرام جاہدین یہاں پر ہم پڑاؤ کریں گے، اپنی سواری کو روکیں، خود بھی کھائیں، سواری کو کھلائیں پلائیں، خود بھی سانس لیں، سواری کو سانس لینے دیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر ہم نے پڑاؤ کیا
اس سے ہٹ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک الگ درخت تھا قریب میں، وہاں پر آپ نے جا کر لیٹ گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اپنی تلوار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے ساتھ لٹکا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ ایک کافر آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو اٹھایا، میان سے باہر نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا۔ جگانے کے بعد کہنے لگا میں یمنعک منی، میں یمنعک منی، اب بتلائیں کہ میرے وار سے آپ کو کون بچائے گا؟ وہ کافر کہنے لگا، آپ کی تلوار ہے۔ رسول اللہ نے بیدار کر لیا اور کہنے لگا کہ میں یمنعک منی، اب بتلائیں کہ میرے وار سے آپ کو کون بچا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکسماں ہو کر فرمایا کہ اللہ یمنعنی، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے شر سے بچائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فسقط السیف من ید الکافر، کافر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، کافر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس تلوار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا۔ پھر رسول اللہ سے ماننے لگے کہ الان، اب آپ بتائیں میں یمنعک منی، میرے وار سے آپ کو کون بچا سکتا ہے؟ میرے وار سے آپ کو کون بچا سکتا ہے؟ وہ کافر کہنے لگا کہ میں نے آپ کے بارے میں بڑا سنا ہے، میں نے آپ کی بہت زیادہ صفات پڑھی ہیں تورات کے اندر، قرآن کتاب میں فلاں جگہ پر بہت سنا ہے، میں نے بہت پڑھا ہے کہ آپ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، ذاتی طور پر آپ کسی آدمی سے بدل لیتے، معاف کر سکتے ہیں، آپ کے اخلاق کے چرچے میں نے بہت سنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی صفات بھی بیان کرنا شروع کر دی۔ پھر آخر میں کہنے لگا کہ آپ مجھے معاف فرما دیں، مجھے بھی آپ معاف فرما دیں۔ رسول اللہ سے مانگے کہ جا میں نے آپ کو معاف فرما دیا۔ وہ وہاں سے گیا، تھوڑی دیر پر پھر واپس آئے، صحابہ کرام فرماتے وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ یہاں پر بھی دیکھیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی کرتے، نرمی اختیار نہ کرتے تو کتنا نقصان ہونا تھا، ایک آدمی جنت کی بجائے جہنم میں چلا جاتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر نرمی کر کے دکھلائی تھی۔ بچوں کے ساتھ نرمی، یہ تو غیر مسلم تھا نرمی تھی نا، بچوں کے ساتھ نرمی آپ سن کیسے کیا کرتے ہیں؟ سیدنا انس بن فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، یہ خادم رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابی، ان کی والدہ نے بچپن کے اندر ہی سیدنا انس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے مقرر کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، 10 سال، 10 سال کے عرصے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا، کبھی اف تک نہیں کہا، اور کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ انس یہ آپ نے کیوں کیا، اور کبھی یہ بھی نہیں فرمایا کہ انس آپ نے یہ کیوں نہیں کیا۔ الہذا ما صنعت الا لا صنعت، اے انس آپ نے یہ کیوں کیا، اے انس آپ نے یہ کیوں نہیں کیا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے عرصے کے اندر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، اتنی عمر کے اندر 10 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ کبھی نہیں کہا۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کے لیے بھیجا، میں وہاں سے نکل گیا کام کے لیے، لیکن راستے میں کوئی بچے کھیل رہے تھے، میں بھی ان بچوں کے ساتھ کھیل میں مشغول ہو گیا، جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے بتلایا تھا میں بھول گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے پاس آئے، مجھے پتا نہیں تھا کہ پیچھے میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، میری کمر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا اور میں پہچان گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، کسی عام آدمی کا یاد نہیں ہے۔ پھر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو رسول اللہ فرمانے لگے کہ انس میں نے آپ کو ایک کام بولا تھا، اتنا کہا بس ایک مرتبہ 10 سال کے اندر۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے ساتھ شفقت، بچوں کے ساتھ نرمی، بچوں کے ساتھ پیار، نرمی کیجیے بچوں کے ساتھ، لیکن جن جن کاموں میں نرمی کرنے کا فائدہ ہو،
آگے ہم چل کے بیان کریں گے اس حوالے سے۔ بچوں کے ساتھ آپ نرمی دیکھیں، پیار دیکھیں، مسلمانوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، حیوانات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی دیکھیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی، رسول اللہ فرماتے کہ ایک آدمی پیاسا تھا، وہ اپنی سواری سے نیچے اترا، اترنے کے بعد کنویں میں گیا، کنویں میں جا کر اس آدمی نے پانی پیا، پانی پی کے پھر باہر آ گیا۔ جب باہر آیا کیا دیکھا اس نے دیکھا کہ ایک پیاسا کتا ہے، گیلی مٹی کو زبان سے چاٹ رہا ہے، گیلی مٹی کو۔ رسول اللہ سمجھتے کہ وہ دوبارہ آدمی کنویں کے اندر واپس گیا، اس نے اپنا جوتا پانی کے ساتھ بھرا، بھرنے کے بعد آگے جا کر کتے کو پانی میں لگا۔ یہ حیوانات کے ساتھ نرمی رسول اللہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کو دیکھا، اس اونٹ کا جو پیٹ تھا وہ بالکل بھوک اور پیاس کی وجہ سے ساتھ لگا ہوا تھا۔ رسول اللہ سمجھنے لگے کہ یہ اونٹ کس کا ہے، یہ کس کا اونٹ ہے؟ بتلایا کہ تو فلاں آدمی کا ہے۔ تو رسول اللہ سمجھنے لگے اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم، اے لوگوں اللہ تعالی سے ڈرو ان جانوروں کے بارے میں، ان پر نرمی کرو، ان کی خوراک کا، ان کے باقی دیگر معاملات کا خیال رکھیں آپ لوگ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی کے باغ میں قضائے حاجت کے لیے گئے، وہاں پر ایک دوڑتا اونٹ آپ سے جو پیدل ہو گیا۔ جب اس حدیث میں آتا ہے جب اس اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس اونٹ کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے، آنسو آ گئے۔ اس اونٹ نے اپنا منہ رسول اللہ کے کان کے قریب کیا، بات کی اونٹ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی بات کو سمجھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زار بتا رونے لگے اس کی بات سن کر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ پر اپنے رحمت کے ہاتھ پھیرے، اونٹ خاموش ہو گیا۔ رسول اللہ پوچھنے لگے کہ یہ اونٹ کس آدمی کا ہے؟ بتلایا گیا کہ رجل من الانصار، ایک انصاری نوجوان ہے، یہ اس کا اونٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلایا کہ ادھر، وہ آدمی پیش ہوا، آپ فرمانے لگے کہ یہ اونٹ آپ کی شکایت کر رہا ہے، اس اونٹ نے مجھے شکایت کی آپ کی۔ کیا شکایت کی ہے؟ شکایت یہ کی ہے کہ آپ اس کے کھانے اور پینے کا خیال نہیں رکھتے، کھانے سے کم دیتے ہو اور کام اس سے آپ ڈبل لیتے ہو۔ اس اونٹ نے یہ شکایت کی آپ۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیوانات کے ساتھ بھی پیار۔ پھر رسول اللہ سے آخر فرمانے لگے اتقوا اللہ، لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، فی ہذہ البہائم، یہ جو جانور ہیں ان کے بھی آپ پر حقوق ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں، ان کے کھانے پینے کا، ان کی دیگر جو کام ہیں ان چیزوں کا، ہر چیز کا خیال رکھیں آپ، ہر چیز کا خیال رکھیں۔ ایک صحابی کو دیکھا، اس نے ایک پرندہ پکڑا ہوا ہے، پرندے کا بچہ پکڑا، پرندے کا بچہ، لیکن اس کی ماں بچے کے اوپر بہت شور کر رہی ہے۔ رسول اللہ کو پتہ چلا کہ اس آدمی نے، اس صحابی نے اس کا بچہ پکڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ماں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو فوراً کہا کہ آپ اس بچے کو رہا کریں، چھوڑ دیں، آپ کی اس عمل کی وجہ سے اس کی ماں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کے معاملات ہیں حیوانات کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ۔ ثمامہ بن اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قیدی بن کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، صحابہ کرام پکڑ کے لے کر آئے کہ آج ہم نے بہت بڑے کافر کو پکڑ لیے، بڑے پرچو صحابہ کرام، اور مسجد نبی کے ستونوں کے ساتھ آ کے باندھ دی اس کو۔ آپ سے بتلایا گیا کہ ہم ایک آدمی کو پکڑ کے لے کر آئے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو ثمامہ بن اسعد ہے،
یہ تو سردار ہے اپنے قبیلے کا، آپ فرمانے کی تو چھوڑ دو، رہا کر دو اس کو، اس کا کھانا بھی میں دوں گا، اس کا پینا بھی میں دوں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسجد نبی میں رہے وہ، کھاتے پیتے رہے، کچھ عرصے کے بعد مسلمان۔ یہ ہے نرمی، اپنوں کے ساتھ بھی نرمی، بیگانوں کے ساتھ بھی نرمی۔ پھر فوائد دیکھیں آپ کے سامنے آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات، اپنی بیویوں کے ساتھ بھی نرمی اختیار کیا کرتے تھے۔ نرمی کا پہلو، جہاں پر سختی ہوتی، سختی بھی کیا کرتے تھے، سختی بھی ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے گھر کے اندر، گھر کے سامنے کی دیوار تھی، وہاں پر ایک چادر لٹکی ہوئی تھی، اس چادر پر کچھ تصاویر بنی ہوئی تھی، تصاویر بنی تھی کچھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبلہ بھی اس طرح کی تھا، جس طرح دیوار تھی، دیوار پر چادر لٹکی ہوئی ہے، چادر بڑی خوبصورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز مکمل کی، سیدہ عائشہ صدیقہ کو بلایا، عائشہ یہ چادر کہاں سے آئی ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانے کی فلاں جگہ سے یہ تحفے میں آئی ہے، اور میں نے اس دیوار پر لٹکا دی، یہاں سے بے پردگی ہوتی تھی، میں نے سوچا کہ یہاں اس کو لٹکا دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عائشہ اس چادر کو اتار دو، اس چادر نے میری نماز کے اندر بہت خلل ڈالا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چادر کے اوپر تصاویر بنی، سختی ہے۔ دیکھیں یہاں پر سختی ہے، جہاں پر سختی کرنے کی گنجائش ہو وہاں سختی کرنی چاہیے، جہاں پر نرمی کا پہلو اختیار کرنا چاہیے وہاں نرمی کرنی چاہیے۔ بے شمار واقعات موجود ہیں اس طرح کے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو دیکھ لیں، ان کے اندر بھی نرمیاں تھیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے والے سے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری امت کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق سے بڑھ کر کوئی نرم آدمی نہیں ہے، نرم دل آدمی۔ میری امت کے اندر سیدنا عمر بن خطاب سے بڑھ کر کوئی سخت دل آدمی نہیں ہے۔ میری امت کے اندر سیدنا عثمان غنی سے بڑھ کر کوئی سخی آدمی نہیں ہے۔ میری امت کے اندر سیدنا علی کی شجاعت اور بہادری جیسا کوئی امتی نہیں، کوئی آدمی نہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق نرم دل، بڑے ہی نرم دل، لین دل، لیکن سیدنا عمر بن خطاب بے شمار واقعات موجود ہیں، ذرا سی بھی بات ہوتی ہے اللہ کی مجھے اجازت ہے میں اسے کر دوں گا، ذرا سی بھی بات ہوتی ہے۔ اور سیدنا عثمان غنی ان کے سخاوت، سیدنا علی ان کی شجاعت، حیدر کرار رضوان اللہ علیہ اجمعین، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حوالے سے آتا ہے کہ اپنے دور خلافت کے اندر جہاں پر سختیاں ہوتی وہاں سختی کیا کرتے تھے، جہاں پر نرمی ہوتی وہاں نرمی کیا کرتے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رات کو گشت لگاتے، اپنے علاقے کو دیکھتے، تو کہیں کوئی ضرورت مند ہو، کہیں کوئی حاجت مند ہو، کہیں کوئی آدمی بے بس ہو، کہیں کوئی مظلوم ہو، اس پر ظلم ہوا ہو، میں اس کی مدد کروں، چیک کیا کرتے تھے۔ بے شمار واقعات موجود ہیں کہ انہوں نے کیسے لوگ طرح کی، اور اپنے جو گورنر تھے ان کے ساتھ کیسے نرمیاں کی، اور ان کے ساتھ کیسے سختیاں کی، بے شمار واقعات موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمیاں گناہ گار آدمیوں کے ساتھ، گناہ گار آدمی، ایک آدمی آیا کہنے لگا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے، زنا کی مجھے اجازت ہے کہ میں زنا کروں، باقی سارے کام کروں گا، نمازی پڑھوں گا، روزہ بھی رکھوں گا، حج بھی کروں گا، سارے کام کروں گا، مجھے زنا کی اجازت ہے۔ صحابہ کرام تھے کہ بڑے پریشان ہو کے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں رکنے ساتھی، رک جاؤ۔ اس آدمی کو بلایا اپنے پاس، بلانے کے بعد آپ سے فرمانے لگے بیٹھے یہاں پر میرے پاس، بیٹھنے کے بعد فرمانے لگے کہ آپ بتلائیں کہ آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ کی ماں کے ساتھ کس طرح زنا کریں؟ وہ کہنے کہ نہیں ایسا کوئی پسند نہیں کرتا۔ پھر رسول نے فرمانے لگے کہ کیا آپ پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہنے کہ نہیں۔ کیا آپ پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ آپ کی بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ سارے رشتہ داروں کا نام لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر آخر میں فرمانے لگے کہ جب آپ پسند نہیں کرتے تو دوسرا کون پسند کرتا ہے؟ اس آدمی نے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح کی اور آئے راست پر آ گیا۔
گناہ ہر آدمی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی مسجد میں آیا صحابی، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے گناہ ہو گیا، میرے اوپر حد جاری کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قصہ سنا۔ قصہ یہ تھا کہ اس کا ہاتھ کسی غیر محرم عورت کو لگ گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس آدمی نے ایک غیر محرم عورت کا بوسہ لے لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے گناہ ہو گیا، میرے اوپر حد جاری کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا، ادھر سے پھر آ گیا، پھر آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا، اتنی میں زور کے اذان کا ٹائم، زور کے اذان ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی، نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نماز پڑھنے جیسے آپ نے سلام پھیرا، وہ آدمی سب کے اندر پھر کھڑا ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر حد جاری کریں، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ پھر رسول اللہ فرمانے لگے کہ کیا آپ نے ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھی؟ انہوں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے آیت قرآن کی یاد دلا فرمائی اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اے ہمارے محبوب یہ اعلان کر دیں کہ آپ نماز قائم کریں دن کے دو کناروں میں، دن کے دو کناروں میں، اس کے اندر ساری نمازیں، فجر بھی ہے، ظہر بھی ہے، عصر بھی ہے، مغرب بھی ہے، ساری پانچ نمازیں اس کے اندر۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہیں یہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے، وضو کیا ہے، سارے کام کیے نبی آپ نے، اور نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے، آپ کے گناہ معاف ہو گیا، آپ نے نیکی کی، نیکی جو ہے گناہ کو ختم کر دیتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ بعد میں ساتھی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت میری خاص ہے، یہ میری خاص ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا ہے۔ رسول اللہ فرمانے کے نہیں نہیں آپ کے لیے نہیں ہے، لجمیع امتی، یہ میری ساری امت کے لیے، یہ میری ساری امت کے لیے۔ اگر میری امت کا کوئی آدمی لا علمی میں کوئی ایسا گناہ کر لیتا ہے، گناہ کے بعد نیکی کرے گا تو اس کا گناہ ختم ہو جائے گا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہے یہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ بے شمار واقعات موجود ہیں، اور نرمی کے جو مضمون پہلو ہیں وہ سنیے ذرا اختصار کے ساتھ۔ وہ یہ ہے کہ فرائض کے اندر کوئی نرمی نہیں ہے، جو چیز فرض کر دی گئی ہے اس کے اندر کوئی نرمی نہیں ہے۔ نماز فرض ہے، کوئی نرمی نہیں ہے۔ بچے پر نماز فرض ہو گئی ہے، 9 سال کا ہو گیا، نماز فرض ہے، کوئی نرمی نہیں ہے، سختی کیجیے۔ جتنے بھی فرائض ہیں، فرائض کے اندر کوئی نرمی نہیں ہے، اور فرائض کے اندر یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی اپنے طاقت سے زیادہ اپنے کو کوئی ڈال لے، نہیں، جتنی طاقت ہے، جتنا اللہ نے حکم دیا ہے بس اتنا ہی کام کرے، زیادہ مشقت اور پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ حدود اللہ کے اندر کوئی نرمی نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی پر حد لگتی ہے، قاضی، حاکم وقت، جج نرمی کرے اس پر، نہ حد نہ لگائے، نہیں نہیں میں حد نہیں کرتا، میں بڑا نرم دل نہیں، ایسا نہیں۔ حدود اللہ کے اندر کوئی نرمی نہیں۔ اگر کسی آدمی کو حد لگتی ہے، چوری کی حد ہے، زنا کی حد ہے، قتل کی حد ہے، شراب کی حد ہے، جتنی بھی حدود ہے، اگر کوئی آدمی حد کا مرتکب ہوتا ہے حدود اللہ میں سے، اس آدمی پر اگر حد لگتی ہے تو حد پورا کرنے میں کوئی نرمی نہیں ہے۔ اخلاقیات کے اندر کوئی نرمی نہیں ہے، اخلاقیات کے اندر کوئی نرمی نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کا اخلاق برا ہے اور اس کے ساتھ نرمی کرتے چلے جاتے، نہیں، اس کے اخلاق کو سیدھا کرنے کے لیے اس کے ساتھ آپ سختی کریں، سختی کریں اس کے ساتھ، کیوں؟ اس لیے کہ اخلاق جو ہے کل میزان کے اندر اس سے بڑی اور وزنی کوئی نیکی نہیں ہے۔ میزان کے اندر اخلاق حسنہ، جو اچھا اخلاق ہے، اس سے وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی میزان کے اندر۔ تو اخلاقیات کو سیدھا کرنے کے لیے، اچھا اور مخلص آدمی بنانے کے لیے نرمی نہیں۔ باقی اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں، تو جب بھی ٹائم ملا ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان امور میں آپ نرمی کریں جہاں پر نرمی کرنے کا آپ کے پاس اختیار ہے، اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر نرمی کرنے کا فائدہ ہے، اور وہاں پر سختی کریں جہاں پر شریعت نے سختی کرنے کا حکم دیا۔ فرائض میں، حدود اللہ میں، اخلاقیات کے اندر، تو یہاں پر آپ سختی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک رسول کو سمجھ کر اس کا صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.